بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی پشتون تحفظ موومنٹ کے حوالے سے، اور الحمدللہ کہ آپ سب دیکھنے والوں نے بڑے اچھے لفظوں میں اس کو دیکھا، بڑے اچھے لفظوں سے نوازا اور بڑے اچھی طریقے سے آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور سب نے مجھے ایز اے سسٹر کہہ کر بلایا، اور اس چیز کے لیے میں آپ لوگوں کی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اتنی عزت عطا کی، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے لفظوں سے نوازا۔ تو کچھ بھائیوں کا کہنا تھا کہ جس کو بھی پبلسٹی چاہیے ہوتی ہے یا فیم حاصل کرنا ہوتا ہے تو وہ ویڈیو بنا دیتا ہے اور اپلوڈ کر دیتا ہے، تو ہوتا ہوگا ایسا، اور واقعی میں ہی لوگ کرتے بھی ہیں ایسا، بٹ الحمدللہ میری نیت ایسی نہیں تھی، بس تھوڑی اپنی کاوش شامل کرنا چاہتی تھی حق کے لیے، تو مجھے اور کوئی طریقہ نظر نہیں آیا، تو میں نے یہ طریقہ چن لیا کہ چلیں اگر کیونکہ میں ایک کمزور چیز ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے یا میرے پاس ایسا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہ جس سے میں اس ظلم کو روک سکوں، تو میں نے سوچا کہ چلیں اگر اس طریقے سے میرے لفظوں سے اگر اس تحریک کے لوگوں کو تقویت ملتی ہے یا انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے باقی صوبوں سے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، یا میرے لفظوں کی اس کاوش سے کسی ایک انسان کا دماغ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ ہاں اسے حق کا ساتھ دینا چاہیے، تو میں سمجھتی ہوں کہ میرا بولنے کا یا یہ سب کرنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو آج بھی میں تھوڑی سی لاہور جلسے کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گی، جیسا کہ میرا اپنا بہت زیادہ دل تھا، یا مطلب ہم بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ دیار غیر میں رہتے ہیں، سو وی ہیو ٹو سی سو مینی تھنگس دیٹ نیڈس ٹو بی کلیئر، تو اتنا آسان نہیں ہوتا اتنی جلدی چھٹکارا حاصل کرنا ان جگہوں سے۔ تو پھر یہ ہے کہ میں نے اپنی اس طرح کی پارٹیسپیشن کو یقینی بنانے کے لیے میں نے سوچا کہ چلیں آج تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے، اور ایک چھوٹا سا میسج دینا چاہوں گی کہ دیکھیں آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے مانا کہ بہت سی ہماری غلطیاں ہیں، اور کیونکہ ہم یہاں پہ ایک ملٹی نیشنل پیپل میں رہتے ہیں، ملٹی نیشنل لوگوں میں رہتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پاکستان آج کس مقام پہ کھڑا ہوا ہے، اور اس میں ہماری بہت سی غلطیاں ہیں۔ تو بات میں صرف اتنا کرنا چاہوں گی کہ میں یقین کریں کہ میں نہیں جانتی کہ اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم کون ہے، مجھے اس کا نام تک نہیں پتا، مجھے پاکستان کی کسی پولیٹیشین کا نام نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ پاکستان کی سیاست کیا ہے، صرف ایک عمران خان کو میں جانتی ہوں، وہ بھی ایز اے کرکٹر، ایز اے پولیٹیشین وہ کیا ہے آئی ڈونٹ نو، ایز اے پولیٹیشین میں ان کو بالکل نہیں جانتی، بس ایز اے کرکٹر کہ ہاں انہوں نے ورلڈ کپ جیتا تھا، تو اس طرح سے میں ان کو جانتی ہوں۔ لیکن میں نے کیوں اس چیز کے بارے میں بات کی یا کیوں اس چیز کو میں نے سپورٹ کیا، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں پہلے تحقیق کی، اچھی طرح میں نے اس کو پڑھا، سوچا، سمجھا، اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں نے بات کی، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے اس کو اچھی طرح پہلے سمجھو، پرکھو، اس کی تحقیق کرو اور پھر اس کے اوپر عمل کرو۔ تو بغیر سوچے سمجھے کسی پہ الزام لگانا یا کسی کو فالو کرنا یا کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا، میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہ تو ایک مسلمان کا شیوا ہے اور نہ ہی اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ بند کمروں میں بیٹھ کے، اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے، یا یہ فیس بک پہ لکھ کے یا سوشل میڈیا پہ یہ چیز وائرل کر کے آپ لوگ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ ایک اچھے مسلمان ہیں۔ اگر آپ ایک اچھے مسلمان ہیں اور آپ دین اسلام کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، قرآن اور حدیث آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے، تو آپ پہلے اس چیز کی تحقیق کریں، پھر اس کے بعد بات کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو جب پیدا کیا تو انسان کا جو لفظ ہے وہ نسیان سے نکلا ہے، یعنی کہ غلطی، کوتاہی۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے اس دنیا میں، ہر انسان جو ہے وہ غلطیاں کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت والی ذات ہے جو ہمیں معاف کر دیتی ہے ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں پہ، وہ رب باری تعالیٰ ہمیں بخش دیتا ہے۔ پرفیکٹ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ ایون کہ بہت سے انبیاء کرام بھی ایسے گزرے ہیں کہ جن سے